اب آپ کے سامنے علامہ حیدر رضا غدیری صاحب آپ لاہور خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے جو باہر تشریف لائے ہیں وہ پنڈال میں آ جائے تاکہ علامہ صاحب اپنے درس و فکر سے آپ کو آگاہ کریں۔ علامہ حیدر رضا غدیری صاحب آپ لاہور۔ دعائے ضرورت حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء العلی وشرحنا صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابقى عیوننا فی غم العلی۔ الصلاة والسلام علی النبی والعلی وزوجت العلی وبنات العلی وأولاد العلی وشیت العلی ونصار العلی۔ اما بعد فقد قال الہ العلی۔ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام۔ بلندتر صلوات۔ دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم اور عظیم اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اپنے دلوں میں آرزویں لے کر حسرت لے کر آئے ہیں، حسین کی پاک اماں اپنے دربار سے کسی کو خالی واپس نہ بھیجے۔ یہ جتنے حاضرین محفل ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ سید السادات ہیں، مومنین ہیں، مولا کریم ان کے دلوں میں جو بھی نیک دلی حاجات ہیں مولا انہیں پورا فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے وقت کے امام حجت دوران ولی العصر بادشاہ شہنشاہ زمانہ مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہے، مولا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرمائیے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جا سکے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اونچا نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کے دشمن منکر منافق پہ لعنت۔ رزق کو حلال کیجئے جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سادات عظام سے اجازت لے کے اپنی نوکری کا آغاز کرنے لگا ہوں، اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ پہلا جملہ سیدوں میں آپ سے دعا لینے کے لیے کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، اللہ کا گھر، پوری توجہ فرمائیے گا، اللہ کا گھر جس کی خطابت کا منبر بن جائے اس کمال کو امام زمانہ کہتے ہیں۔
شیعو فخر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ ایمان دیا ہے کہ جس کا نام لینا عبادت نہیں ہے اس کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا اللہ کا گھر جس کی خطابت کا منبر بن جائے اس کمال کو، بولیے سردار، اس کمال کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ پوری کائنات آدم و عالم میں کسی کے پاس ایسا منبر نہیں۔ یا سالار کے پاس منبر ہے، یا سالار کے پاس ہے، یا حجت خدا کے پاس ممبر ہے۔ غدیری پھر جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر اللہ پہلے امام کو نازل کرنے کا ارادہ کرے تو کعبہ اپنا سینہ کھولتا ہے، جب اللہ نے آخری امام کو ظاہر کرنا ہے تو کعبہ نے خود کو جھکا کے امام کے قدموں کا بوسہ لینا ہے۔ اللہ کا گھر جس کی خطابت کا ممبر بن جائے اس کمال کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ آپ پوچھئے غدیری اتنی دور سے آ کے تم نے یہ بات کیا کہہ دی کہ اللہ کا گھر؟ غدیری جملہ دے، پوری کائنات جس طرف دیکھ کے اپنے سر کو جھکائے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ بھائی درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سرداروں میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا پوری کائنات جس طرف سر جھکا کے عبادت کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور کعبہ خود کو جھکا کے جس کے قدموں کا بوسہ لے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ پوری کائنات جس طرف جھک کے عبادت کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور کعبہ خود کو جھکا کے جس کے قدموں کا بوسہ لے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی بے شمار۔ اجازت ہے بات کریں؟ میں نے کہا پوری کائنات جس طرف دیکھ کے سجدہ کرے خود کو جھکائے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھئے غدیری یہ جو خانہ کعبہ ہے دنیا اسے جھکتی ہے؟ تو پھر غدیری جملہ دینے لگا ہے پوری کائنات کعبے کو نہیں جھکتی۔ میں پوری دلیل سے بات کروں گا، خدا کی قسم، پوری کائنات کعبے کو نہیں جھکتی۔ میں نے منبر رسول پہ دعویٰ کیا ہے۔ آپ پوچھے غدیری تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ پوری کائنات کعبہ کو نہیں جھکتی؟ اللہ نے جب آسمان کو بنا لیا، بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو بنایا۔ اللہ نے کہا جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا زمین پہ پانی ہے، پانی پہ زمین کو بچھاؤ۔ زمین بچھ گئی، نیچے پانی تھا، تلاتم تھا، زمین کو قرار نہیں تھا۔ جبریل نے کہا اللہ زمین بچھا دی ہے، قرار نہیں آ رہا، قرار کیسے آئے؟ اللہ نے کہا زمین کے وسط میں یا علی لکھ دے۔ یا علی، آپ سید ہیں، آپ نے بادشاہی کی ہے۔ غدیری جملہ اس سے آگے دینے لگا ہے۔ اب اللہ نے زمین کے وسط میں یا علی لکھا، جب زمین کے وسط میں یا علی لکھا نا تو جبریل کا چہرہ اترا۔ اللہ نے کہا جبریل تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ جبریل فرماتے اللہ بات یہ ہے کہ میرے استاد محترم کا نام زمین پہ تو نے لکھوا دیا، میں نے لکھ دیا، اگر آدم کی ناخلف اولاد میرے استاد کے نام کی توہین کرے گی تو میں اس زمین کو اپنے دائیں ہاتھ سے پلٹ کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے کہا جبریل پریشان نہیں ہونا، جہاں میں نے یا علی لکھوایا ہے کائنات سجدہ نہ کرے، مجھے اللہ نہ کہنا۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں سرکار۔ پوری کائنات جس طرف دیکھ کے سجدہ کرتی ہے، یہ کعبے کو سجدہ نہیں ہے۔ غدیری جملہ کہے، جملہ کہوں میں،
آپ سب کی اجازت ہے، آپ کی سماعت کے بھروسے پہ غدیری جملہ دینے لگا ہے۔ پوچھا گیا مولا سے، مولا اللہ نے یہ کعبے کو بنایا کیوں ہے؟ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار کبریائی تیور کے ساتھ فرماتے ہیں، مولا فرماتے مفضل سن، اللہ نے کعبے کو نام علی کی حفاظت کے لیے بنایا۔ کعبہ لفظ علی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تاکہ آدم کی ناخلف اولاد علی کے نام کی توہین نہ کر سکے۔ آپ کی چپ کی قسم غدیری سے آگے جملہ دینے لگا ہے، آپ داد دے دے کے تھک جائیں گے، لیکن غدیری کے پاس جملے ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ سیدہ کی دی ہوئی خیرات ہے۔ غدیری پھر جملہ دینے لگا ہے، بھائی جس کے نام کے نقطے کی تاب اللہ کے نبی نہ لا سکے اس کمال کو علی کہتے۔ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 210۔ ہم قرآن والے ہیں، روایت والے نہیں ہیں۔ مالک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رن کی آیتیں پڑھے گا، جھوٹے کی روایتیں نہیں پڑھے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے؟ کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے؟ سرداروں، تاجدار ولایت کے چھٹے سردار کبریائی تیور کے ساتھ ممبر سلونی پہ جلوہ فگن تھے کہ علی کا علی بیٹا، محمد کا محمد بیٹا ممبر سلونی پہ سوار تھا۔ خدا کی قسم جناب مفضل نے پوچھا، اس نے کہا یبنا رسول اللہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام۔ سرکار اللہ کہہ رہا ہے کہ اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے؟ امام فرماتے مفضل اللہ منظر کشی کر رہا ہے کہ اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ قائم بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے۔ علی حق نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے۔ خدا کی قسم یہ جتنے بزرگ چہرے ہیں، میرے نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی سفید ریش والی کو دیکھو، سفید ریش والے کو دیکھو تو اس کے قدموں کا بوسہ لیا کرو۔ کہا کیوں؟ سرکار فرماتے میری امت میں سفید ریش والے ایسے ہیں جیسے میرے سے پہلے نبی تھے۔ مجھ جیسے نہیں، مجھ سے پہلے والے نبی تھے۔ ان کا احترام نبیوں جتنا کرو۔ یہ تو سفید ریش والے کا مقام ہے۔ جملہ کہوں آگے؟ آپ کی اجازت ہے جملہ کہوں؟ خدا کی قسم اللہ نے پورے قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا ہے وہاں پہ کسی اور کو مخاطب نہیں کیا۔ میں نے جملہ اس سے آگے دینا ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے یا ایھا الذین آمنو جب بھی کہا تو اللہ نے علی کے شیعوں کے لیے کہا ہے۔ یہ میں ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک غدیری کی آواز جا رہی ہے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے ببانگے توحل ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ ایھا الناس، اے لوگو سن لو، ہم شیعان حیدر کرار نطفے سے خلق نہیں ہوئے۔ ایھا الناس، اے لوگو ہم شیعان حیدر کرار کسی نطفے سے خلق نہیں ہوئے، ہم آدم کی اولاد نہیں ہیں۔ اپنی بات کا ضامن میں خود ہوں، لیکن آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ تائید کریں۔ اگر مولا کا فرمان نہ ہو تو گریبان پکڑ کے کھینچ لیجئے ممبر سے۔ میں نے کہا اے لوگو ہم شیعان حیدر کرار نہ ہی اولاد آدم ہیں،
ना ही हम किसी नुत्फे की पैदावार हैं। किताब का नाम है बशारत अल मुस्तफ़ा लशीयत अल मुर्तज़ा। किताब का मैंने नाम ले लिया है। अगर कोई दलील लेना चाहे तो मोबाइल से किताब निकाल सकता है, जिसके घर में नहीं पड़ी उसमें लिखा है, मासूम से पूछा गया, मौला अल्लाह ने आपके नूर को खलक किया, नूर से आपने जमीन बनाई, आसमान बनाई, आपके नूरों से ये कायनात बन गई, आपके नूरों से 14 बन गए, मौला आपके शिया कैसे बने? इमाम फरमाते हैं हमारे शिया हमारी बची हुई खाक से बने। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सदात उज़ाम से लेके एक और जुमला इजाजत लेके कह दूं। मुर्शिद हमसे कहा जाता है ये जितना तुम खर्च अखराजात हुसैन के नाम पे करते हो, तुम क्या करते हो? अपने हालात को बेहतर करो। अगर कोई किराए पे रहता है तो वो कमेटी डाल के अपना घर ले। अगर किसी से बिल नहीं दिया जाता तो वो पहले बिल दे फिर जिक्र हुसैन करवाए। अच्छा, ये जो तुम जंजीर चलाते हो ना, ये खून जाके तुम हॉस्पिटल्स में दो। ये जो तुम लंगर बनाते हो किसी गरीब के घर में पहुंचाओ। अच्छा, हम सब ये काम करते हैं, लेकिन ये सब काम करने से अल्लाह मकरूज नहीं होता। मैंने कहा सरदारों, अगर कुरान की आयत ना पढ़ूं तो गदीरी के गिरेबान से खींच के मिंबर से उतार लीजिएगा। गदीरी तुमने ये बात क्या कह दी? मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं। खुदा की कसम, सूरह अल हदीद लोहे वाली सूरा। कारी जान मोहम्मद से किसी ने पूछा था, ये जो जंजीर चलाते हो, इस्माइल साहब के शागिर्द कारी जान मोहम्मद, मालिक उनके दर्जात मजीद बुलंद, आपने सुना है, मालिक उनके दर्जात मजीद बुलंद। उनसे पूछा गया, सरकार अलामा साहब बात यह है आप शिया जंजीर चलाते हो, कुरान से जंजीर साबित करो। उन्होंने कहा कि मैं कुरान से जंजीर साबित नहीं कर सकता, लेकिन जंजीर से कुरान साबित कर सकता हूं। जंजीर में तलवार भी है, छुरी भी है। आसिफ रज़ालवी ने जो दलील दी है गदीरी वो नहीं देगा। मुझे सैयदा ने खैरात अलग दी है। मैंने कि मालिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से फेफड़े मांगे हैं कि मौला जब तक सांसों में सांसें हैं फेफड़ों में इतनी ताकत देना कि तेरे दादे अली का जिक्र कर सकूं। मौला कुरान में फरमाता, अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन सल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़ हसना। अल्लाह कहता है कौन है जो मुझे अल्लाह को कर्जा दे? ताजदार विलायत के छठे सरदार इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, मौला कोई गरीब बंदा हो वो कर्ज मांगे, बनता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह हो के कह रहे कौन है जो मुझे कर्ज हसना दे? मौला नमाज कर्ज हसना नहीं, मौला ज़कात कर्ज हसना नहीं, मौला नमाज कर्ज हसना दे नहीं, मौला ज़कात कर्ज हसना नहीं, मौला अमर बिल मारूफ कर्ज हसना नहीं, मौला रोज़ा कर्ज हसना नहीं, मौला ज़कात कर्ज हसना नहीं, मौला कालीन उठा के बर्तन उठा के तबलीगी जमात में जाना कर्ज हसना नहीं, बर्तन उठा के तबलीगी जमात में जाना कर्ज हसना नहीं। मौला ये कर्ज हसना क्या है? इमाम फरमाते अल्लाह कुरान में कह रहा है, मन सल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज हसना। है कोई जो मुझे अल्लाह को कर्ज हसना दे? इमाम ने फरमाया, मुफज्जल सुन, अगर कोई बंदा मेरे दादे हुसैन के नाम पे 1 दिरहम खर्च करे, समझ ले कि अल्लाह मकरूज हो गया। ये सब आपकी दुआ, सब आपकी दुआओं का सब। हैदरी आए, ये रिजवी सादात जो हैं, इन्होंने ये जो खर्च अखराजात किया है, मैं 1 दिरहम की बात कर रहा हूं। अल्लाह हुसैन का इतना मकरूज है, अल्लाह ने कहा कोई हुसैन के नाम पे 1 दिरहम खर्च करे, मैं अल्लाह मकरूज हो रहा हूं। और जिसके नाम पे खर्च करने से तौहीद मकरूज हो जाए, उस कमाल को हुसैन कहते हैं। मालिक इमाम ज़माना सलामत रखे। इस इंतजार में बैठे हो, आयत का तर्जमा भी थोड़ा सा करना है। इस इंतजार में
جی درود پڑھیں جی محمد و آل محمد کی ذات. 1 گھنٹہ پڑھیں گے سرکار, جتنا آپ حکم کریں. الحمدللہ رب العالمین. توبہ استغفار کر کے ٹھیک ہے, آپ 3 گھنٹے بھی کہیں تو 3 گھنٹے بھی میں پڑھ سکتا ہوں. سادات عظام کو پتہ ہے کہ میں 3 گھنٹے بھی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ مدرسہ حسین سے علم کی جو خیرات ہے اور در سجاد بارگاہ کی دہلیز چاٹ کے جو علم کی خیرات مل. جی مرشد فون تقریباً کو 15 منٹ ہو گئے جی. میں سرکار تو میرے 2 گھنٹے کو نعرہ حیدری. آپ دعا دیتے جائیں گے تو الفاظ آتے جائیں گے. یہ تو خیرات ہے, ملے گی, میں آپ تک پہنچاتا جاؤں گا. علم کا دعویٰ نہیں ہے, یہ در سجاد کی خاک چاٹ کے جو علم کی خیرات مل رہی ہے. اور اپنے استاد محترم قبلہ علامہ ڈاکٹر تنویر عباس غدیری صاحب اور علامہ ذاکر حسین قمر صاحب اور عاصم ایڈوکیٹ صاحب جو میرے استاد محترم ہیں, یہ ان کی جوتیاں سیدھی کر کے یہ آپ کو سبق سنا رہا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. ہم بات شروع کریں. اجازت ہے بات شروع کریں. دیکھیں اب تک آپ میرے ساتھ بولے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ نے اس سے تھوڑا سا آگے سفر کرنا ہے. پریشان آپ نے ذرا نہیں ہونا, میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا. الحمدللہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی الظلل من الغمام. اللہ کہتے ہیں کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے. امام سے پوچھا گیا مولا اللہ تو جسم رکھتا نہیں. بھائی اللہ تو جسم رکھتا نہیں. غدیری ممبر پہ بات کر رہا ہے. ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ تھا, ہے, رہے گا. اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ذات کا نام ہے. اللہ جسم نہیں رکھتا, لیکن غدیری ممبر رسول سے کہہ رہا ہے اللہ جسم نہیں رکھتا, لیکن کسی کے جسم کو اپنا کہہ کے کہہ رہا ہے یہ آنکھیں تیری نہیں, آنکھیں عین اللہ ہے. ہاتھ تیرے نہیں, ید اللہ ہے. چہرہ تیرا نہیں, وجہ اللہ ہے. ایسے نعرہ نہ لگایا کر معذرت کے ساتھ. آپ سید ہیں, آپ کو پتہ ہے میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں, جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے اس کی اتنی زیادہ جاگیر. یہ دنیا کی بات ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کی جاگیر زیادہ ہو, مولا سے پوچھا گیا مولا میں چاہتا ہوں میری جنت میں زیادہ سے زیادہ جاگیر ہو. امام فرماتے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری جنت میں زیادہ سے زیادہ جاگیر ہو تو تجھے چاہیے کہ ہر بازار میں چوک میں اونچی اونچی آواز سے کہے علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. مالک آپ کو سلامت رکھے. اس لیے علی ملتا اسے ہے جس کی اماں نیک اور ابو ایک ہو. اگر کوئی کہے غدیری تو نے بات ہوا میں کی, تو میں نے بات ہوا میں نہیں کی. میرے نبیوں کا سلطان ممبر پہ تشریف فرما تھے, مسجد نبی تھی, صحابہ کرام کا مجمع تھا, صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے. جو کہتا نہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے وہ جاہلا کے غدیری کی بات سنے. میں صحابہ کو مانتا ہوں, جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ پکا لانتی ہے اور حرام زادہ ہے. امام پر نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں ایھا الناس, اے لوگو اپنے بچوں کو آزماؤ, اپنے بچوں کو آزماؤ. کس کے متعلق؟ کہا علی کے متعلق. مسجد نبی میں جب سنا نا اس نے کہ اپنے بچوں کو آزماؤ علی کے متعلق, تو جس کا نہیں تھا, اور بھائی جس کا نہیں تھا اس نے اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے مدینے کے صدر بازار چوک میں آ گیا. اب چوک میں آ کے کھڑا انتظار کر رہا ہے علی کب آئیں گے, علی کب آئیں گے, علی کب آئیں گے, علی کب آئیں گے. جب دیکھا نا کہ علی آ رہے ہیں تو اپنے بچے سے پوچھا, کہا بتا یہ کون آ رہا ہے. کہتا میں نہیں جانتا. اس نے کہا میں نہیں جانتا. گھر گیا, بیوی کو طلاق دے دی.
उसने कहा ये जो पैदा किया ये मेरा है ही नहीं है, अब मैं नबियों के सुल्तान की हदीस पढ़ूंगा। सरकार फरमाते या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियुन वला युबग़िज़ुका इल्ला हरामियुन। ऐदरी मौला करीम आपको सलामत रखे। अली की विलायत वो कमाल है, अली की विलायत वो कमाल है जो बूढ़ों को जवान कर देती है। ये बूढ़ों को जवान ही की है तो इसलिए अली हक की सदाएं आ रही हैं। खुदा की कसम मैंने महफिलें अटेंड की हैं, मैंने महफिलें देखी हैं कि जवान बच्चे भी हों तो अली के नाम पे नहीं बोलते। बच्चे कंधा हिला के कहते अली का नारा लगा, बोला क्यों नहीं? कहता अंदर से आवाज ही नहीं निकली। अंदर से आवाज इसलिए नहीं निकली क्योंकि अली का इश्क बूढ़ों को जवान कर देता है और अली का बुग़्ज़ जवानों को बूढ़ा कर देता है। यह अली के इश्क का कमाल है। मैं जिस मंजिल पे आपको लेके जाना चाहता हूं, आप वहां पे मेरे साथ हम सफर रहिएगा। देखें, खतीब वो होता है जो आपको बात सुनाए और आपकी आंखें, बातनी आंखें, एक तो जाहिरी हैं, बातनी आंखें उस मंजर को देख रही हो। अब आप देखिएगा, अगर आप देखें, अगर आपको कुछ नजर आए तो फिर बोलिएगा, वरना ना बोलिएगा। हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियाहुमुल्लाहु फी ज़ुललन मिनल ग़माम। क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पे बैठ के आ जाए? अल्लाह वजूद रखता नहीं, बादलों पे बैठ के कौन आएगा? इमाम फरमाते मुफस्सिल बादलों पे बैठ के हमारा कायम आएगा। यहां तक आपने बात सुनी है, बादलों पे बैठ के कायम आएगा। जब बादलों पे बैठ के कायम आएगा तो ये बताइए कि कायम अपने कदम कहां रखेगा और कहां उतरेगा? काबे की छत पे। ठीक हो गया, काबे को शर्फ बख्शा कि वो मेरे कदम चूम ले। ये इमाम का एहसान है कि उसने काबे को शर्फ बख्शा। अब काबे की छत पे आ गए, काबे की छत से आके इमाम ज़माना नीचे खड़े होंगे। मेरी इतनी औकात नहीं, अगर आप कहते हैं तो आपको दिखाना भी तो है जो पढ़ना है, इसलिए कि हम मानने वाले उसके हैं जिसने गदीर के मैदान में खाली अली नहीं दिखाया, अली नहीं दिखाया, कम से कम 90 नबी दिखाए और अल्लाह भी दिखाया। तो जो पढ़ूं वो देखिएगा, अगर नजर ना आए तो खामोश रहिएगा। काबे की छत पे इमाम ज़माना आ गए। दरूद पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पर। बात जाया नहीं करनी भाई, बैठ जाए। काबे की छत पे इमाम ज़माना आ गए। अब काबे की छत से मेरे मौला नीचे आए, काबे की दीवार को पुष्ट करके पूरी कायनात जिस तरफ देख के सजदा कर रही है, इमाम उस तरफ पुष्ट कर रहा है। इमाम पुष्ट करके खड़े हुए, खड़े होके मौला ने तौहीद पे खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद रिसालत पे बात की, फिर अपने दादे अली से लेकर इमाम हसन अल अस्करी तक विलायत बयान की। बयान करके अब इमाम ज़माना ने हाथ आगे बढ़ाया। अगर आपको बात समझ आ गई तो रोजाना मुसल्ले पे सजदा शुक्र अदा किया करेंगे, खुदाया तेरा शुक्र है कि हम इस इमाम की रैयत हैं। बात बड़ी हो तो बोलिएगा। काबे की दीवार के साथ पुश करके खुतबा वगैरह दे के इमाम अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे, दाएं हाथ को आगे बढ़ा के इमाम ज़माना फरमाएंगे कौलू इलाउ बैतिल्लाह हाउज़ यदुल्लाह, आओ अल्लाह की बैयत करो, यही अल्लाह का हाथ है। अब सबसे पहले इमाम ज़माना की बैयत कौन करेगा? जनाबे जिब्रील आगे आएंगे, इमाम के कदमों का बोसा लेंगे, बोसा लेके इमाम के हाथों पे बैयत करेंगे। बैयत का मानी होता है फरोख्त करना। दरूद पढ़ते मोहम्मद वाले। चेंज कर दिए, चेंज कर दिए, चेंज कर दें, सुनेंगे आप।
بیعت کا معنی ہوتا ہے خود کو کسی کے ہاتھ میں فروخت کر دینا. با یا عین لفظ بے کا معنی ہے خود کو کسی کے سامنے فروخت کر دینا. اور یہ جو آگے ہے ہا حمزہ والی ہا بائے، یہ ہے ہوویت کی ہے. اب جناب جبریل آ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. بیعت کا ظاہری لغوی معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دینا. مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا اور آپ نے دیکھنا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. یمن کا شہر ہے، ایک تاجر ہے اور جا کے وہ ایک غلام خرید کے لایا. اس نے جب غلام خریدا خوشی خوشی گھر آیا، بیوی نے دیکھا، کہا ماشاءاللہ چہرے پہ بڑی خوشی ہے، کیا بات ہے؟ کہا غلام بڑا سستا مل گیا. اچھا، اندر چلی گئی. غلام سے پوچھا ہے غلام کیا کھائے گا؟ اس نے کہا کمال ہو گئی، میں آپ کا غلام ہوں، آپ مالک ہیں، جو آپ کھلائیں گے میں وہ کھاؤں گا. اگر آپ دوسری باتیں کہتے ہیں تو میں وہ شروع کر دیتا ہوں، باتیں میرے پاس ختم نہیں ہوں گی الحمدللہ، لیکن یہ بات ذرا پیغام پہنچ جائے. کیا کہا؟ کیا کھائے گا؟ اس نے کہا آپ حیرت کی بات ہے، آپ مالک ہیں، آپ نے مجھے خریدا ہے، جو آپ کھلائیں گے میں وہ کھاؤں گا. کہا اچھا پہنو گے کیا؟ کہا آپ مالک ہیں، آپ نے مجھے خریدا ہے، جو آپ پہنائیں گے میں وہ پہنوں گا. اچھا رہو گے کہاں؟ کہا جہاں آپ رکھو گے میں وہیں پہ رہوں گا. کیوں وہاں پہ رہو گے؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے. یا علی جملہ سمجھ کے بولے ہیں، مالک آپ کو. کہا جہاں آپ رکھیں گے وہاں رہوں گا، جو کھلائیں گے وہ کھاؤں گا، جو پہنائیں گے وہ پہنوں گا. وہ بندہ کہتا ہے میری بات سمجھ میں آ گئی، جیسے میں اس کا مالک ہوں میرا بھی کوئی مالک ہے. جب یہ عام سا غلام میں نے خریدا ہے تو وہ میری مرضی کے بغیر کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، رہ نہیں رہا، تو پھر میں بھی تو کسی کا غلام ہوں. اب جناب جبریل علیہ السلام نے خود کو فروخت کیا ہے. نہیں یار آپ نہیں بولے، مجھے تکلیف ہوئی ہے. اب پھر میں وہی کام شروع کرنے لگا ہوں، سپیڈ مارنے لگا ہوں، تو میرے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ جی. کروں بات؟ آدم علیہ السلام، یہ زمین کس نے بچھائی پہلے بتائیے، اور سارے بولیے. زمین جبریل نے بچھائی، آسمان جبریل نے، کائنات جبریل کے سامنے بنی. سنیے گا، زمین جبریل نے بچھائی، جبریل نے اپنے آپ کو نہیں بیچا، اور جبریل نے اپنے آپ کو نہیں بیچا. آدم آئے، جبریل نے اپنے آپ کو نہیں بیچا. آدم کوئی عام نہیں ہے، نبی ہے. آدم کی بیعت جبریل نے نہیں کی. نوح آئے، نوح کی بیعت جبریل نے نہیں کی. عیسیٰ، موسیٰ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آتے رہے، جبریل نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. عیسیٰ سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک، میرے محمد مصطفیٰ کی باری آئی، محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، لیکن محمد مصطفیٰ کی بیعت نہیں کی. محمد مصطفیٰ سے آگے امام علی علیہ السلام کا دور، امام حسن کا دور، امام حسین کا دور، سید الساجدین کا دور، امام محمد باقر کا دور، یہ سارے امام آتے رہے، کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے حسن العسکری تک، جناب جبریل نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. جبریل جیسا فرشتہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کرے اس کمال کو امام زمانہ کہتے ہیں. جملہ اس سے آگے ہے، یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے مجلس، اسے گرم کرتے ہیں علی کے ذکر سے. جبریل کون ہے؟ بیعت کر لی. جبریل بتائیے، اللہ نے آپ کو 2 پر دیے ہیں، ان پروں کی مسافت کیا ہے؟ غدیری، اللہ نے مجھے 2 پر ضرور دیے ہیں، لیکن تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ سکتی. پہلے تم میرے نوکر کا اختیار دیکھو، پھر تمہیں مالک سمجھ آئے گا. اچھا جبریل،
آپ کا نوکر کون ہے؟ غدیری میرے نوکر کا نام اسرائیل ہے۔ اچھا جبریل، اسرائیل سے کیا پوچھوں؟ کہا جو مجھ سے پوچھا۔ اسرائیل علیہ السلام بتائیے پوری کائنات آپ کے سامنے کیسی ہے؟ آپ ایک وقت میں 50,000 بندوں کی، لاکھ بندوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، پوری کائنات آپ کے سامنے کیسی ہے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام نے نبیوں کے سلطان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ گستاخی معاف، آپ نے پوچھا ہے تو میں بتانے لگا ہوں، پوری کائنات میں اسرائیل کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی میں 1 درہم رکھا ہو۔ پوری کائنات میرے سامنے 1 درہم کے برابر ہے۔ آپ کے استاد کہا جبرائیل اب آپ بتائیے۔ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر پوری کائنات کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اس لیے کہ 18,000 عالمین ہیں، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے مجھے 2 پر دیے ہیں، اور اس 2 پروں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر جبرائیل اپنے دونوں پروں میں سے ایک نقطے کو زمین اور آسمان کے درمیان رکھ دے تو کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ میں زور نہیں لا رہا، تسی بھی نہیں لا رہے، کوئی گل نہیں، میں لاواں گا۔ جبریل کون ہے؟ اسرائیل کون ہے جو 1 درہم کے برابر کائنات ختم کر دے؟ جبریل کون ہے جو نقطے میں کائنات ختم کر دے؟ پھر حیرت نہیں ہوگی، یہ اپنے گھروں کو نہیں دیکھتے، خود کو کہتے ہم محمد جیسے، ہم علی جیسے۔ پہلے اپنی اوقات دیکھ، پھر آپ اپنا پتہ کر اور اپنی پیدائش کا پتہ کر کہ تو خود کو کس کے ساتھ ملا رہا، اور جس کا نوکر کائنات کو نقطے میں سمیٹ سکتا ہے اس کی چادر کا کیا مقام ہوگا؟ اب تھک گئے ہیں۔ میں نے کہا جبریل نقطے میں کائنات سمیٹ رہا ہے، اے خدا چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا چادر کے نیچے فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، مصطفیٰ ہے۔ خدا بندہ مجھے اجازت دے کہ میں چادر کے نیچے جا کر چھٹا شخص ہو جاؤں۔ جب چادر کے نیچے جبرائیل آ گئے، چادر کے نیچے جبرائیل آ گئے، نہیں، جو نقطے میں کائنات سمیٹ رہا ہے اس جبریل کو سیدہ کی چادر سمیٹ رہی ہے۔ ویسے میں اگلا جملہ کہنا نہیں سی چاہیے، تانوں بولنا چاہیے سی کہ یار کیا کمال ہے کہ جو کائنات کو نقطے میں سمیٹ رہا ہے اور وہی چادر کے نیچے آ کے چھپ رہا ہے، اور چھپا ہمیشہ بڑی چیز میں جاتا ہے۔ شاید اب آپ کو پتا چلا کہ سیدہ کو حجاب اللہ کیوں کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ چلو کوئی گل نہیں، یہ باتیں تھی تمہید کی، اب بات کریں گے، اب آپ کو نہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ میں کہہ رہا تھا وہ جبریل ہے جس نے امام زمانہ کے ہاتھ پہ بیعت کری، جو نقطے میں کائنات کو سمیٹ رہا ہے وہ امام زمانہ کی بیعت کر رہا ہے، اور جو بیعت کرے وہ سردار نہیں نوکر ہوتا ہے۔ نقطے میں کائنات کو سمیٹنے والا امام زمانہ کی رعیت ہے، اور جس بات پہ آپ نے سجدہ شکر ادا کرنا تھا، جبریل بھی رعیت ہے، آپ بھی رعیت ہے۔ درود پڑھے محمد۔ تھوڑی بات بتاؤ، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بات اگر نہیں پسند آ رہی تو میں نے باتیں چینج کر دینی ہے، سپیڈ مار لینی ہے، جویں تسی کہو گے۔ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار، نہیں تو نہ صحیح پھر میں غدیری کو جملے ہی بڑے نے۔ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ میرے دادے علی کی ولایت میں شک کرے تو اس کے دل میں نہیں بلکہ اس کی پیشانیوں پر لکھا جاتا ہے کہ یہ حرام زادہ ہے۔ دربار ابن زیاد میں، کوفہ کے دربار میں، علی کی بیٹی قیدی بن کے کھڑی ہے اور اپنے باپ علی کے فضائل پڑھ رہی ہے۔
जब बीबी अपने बाप के फजाइल पढ़ रही थी ना, तो दरबार अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद में सन्नाटा छा गया। एक मुनाफिक उठा, उसने कहा अली की बेटी हैरत हो गई है, कैद हो के भी अपने बाप अली के फजाइल पढ़ रही है। बीबी फरमाती है, बीबी का जुमला है बग़्ज़ुन अलीयुन, कि अली का बग़्ज़ हरामज़ादों की पेशानियों पर लिखा होता है। कहा बीबी अली का बग़्ज़ हरामज़ादों की पेशानियों पर कैसे लिखा होता है? बीबी फरमाती है जैसे तू उठा है ना ऐसे ही लिखा। नारे हैदरी। अली की विलायत वो कमाल है, काबा की जानिब दिल झुकता है। दिल झुकता है आपका? नहीं झुकता। मैं आपके घर आया हूं तो बानिया ने मजलिस तो वैसे इमाम ज़माना है, लेकिन एहसन शाह जी रिजवी बरादरान ये बानी मजलिस है ज़ाहिरी तौर पे। इनके घर आया हूँ तो ये मालिक है इस घर के, तो इन्होंने मुझे वेलकम किया, मेरा इस्तकबाल किया। ठीक है, मैं राज़ी हो गया कि भाई आगे मुझे कोई मिला है। लेकिन जब आप अल्लाह के घर में जाते हैं तो आपको अल्लाह नहीं मिलता। आपकी खामोशी को सलाम। कुछ बंदे बोले हैं अगर किसी को अल्लाह मिला है तो मुझे बताए। काबा की जानिब दिल नहीं झुकता, काबा की जानिब सर झुकता है। तो फिर गदीरी जुमला देने लगा है, जिस तरफ सर झुके उसे काबा कहते हैं, जिस तरफ दिल झुके उसे नजफ कहते हैं। ताजदार विलायत के छठे सरदार फरमाते हैं अगर कोई बंदा समुंदर के किनारे जितने गुनाह लेके मर जाए और वो मेरे दादे अली के शहर नजब में मर जाए, मेरे दादे अली के शहर नजब में मर जाए, तो नकीरैन उससे सवाल नहीं करेंगे। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। नारा लाओ यार, कोई मैनू जरा थोड़ा स्वाद आवे तो मैं पढ़ा। पता की गल है, ए हथ बन के मादरत दे नाल खतीब जाकिर मिंबर पे नहीं पढ़ सकता जब तक के सामने वाले बैठे सामईन अंदर से बात ना निकलवाए। मैंने कहा काबा की जानिब सर झुकता है, नजब की जानिब दिल झुकता है। सर के झुकने को इस्लाम कहते हैं, दिल के झुकने को ईमान कहते हैं। जहां दिल झुकता है उसे ईमान कहते हैं। मौला से पूछा गया मौला अल्लाह ने दिल को खल्क क्यों किया है? कहा अल्लाह ने दिल को खल्क करके उसे धड़कने के लिए छोड़ दिया। कहा मौला जब ये दिल धड़कता है तो क्या कहता है? मौला फरमाते हैं कभी वक्त निकाल के इस धड़कन के साथ अपने कान को लगा के सुन। दिल की धड़कन कह रही है अली हक है। मैं भी जोर नहीं लाना, मैंने तब तक जोर नहीं लगाना जब दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। ए गल हो गई ना, हुण गल निकलेगी, हुण निकलेगी गल। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हैदरी आले बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह कह रहा है इब्राहिम इंसानों का इमाम है। इब्राहिम कौन है? इब्राहिम इंसानों का इमाम है। जो फकत इंसानों का इमाम हो, गदीरी जुमला देने लगा है, जो फकत इंसानों का इमाम हो उसे इब्राहिम कहते हैं, और जो 18,000 आलमीन का इमाम हो, जो 18,000 आलमीन का इमाम हो उसे इमाम ज़माना कहते हैं। दलील, दलील बहुत बड़ी है। 18,000 आलमीन में से 17,999 आलमों का गदीरी को पता नहीं। एक आलम है जहां उसकी निगाह है,
اس ایک عالم کی ایک مخلوق کا نام انسان ہے. امام زمانہ کون ہے؟ 18,000 عالمین کے امام. اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین ہے جسے بھیجا وہ رحمت للعالمین. رحمت للعالمین نے جسے ظاہر کیا وہ ولی العالمین ہے. اور امام علی علیہ السلام سے لے کر حسن العسکری علیہ السلام تک جس کی نکابت کا اعلان کیا وہ امام العالمین ہے. یا 18,000 عالمین کے امام کو امام زمانہ کہتے. ولی العصر خالی ایک امت کے امام نہیں ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ اپنی قوم کے امام تھے. محمد مصطفیٰ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے. اب جب رحمت للعالمین پوری کائنات پہ بن کے آئے تو پھر رحمت للعالمین کا سٹیٹس وہ ہے کہ جب وہ کسی کو ظاہر کریں گے تو وہ امام العالمین ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. ٹھنڈا ہو گیا کام، آپ ہی کر چڑھیا ٹھنڈا. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. کوئی گل نہیں. جس کے نام کے نقطے کتاب اللہ کے نبی نہ لا سکے اس کمال کو علی کہتے ہیں. مصر کا بازار ہے. ایک نبی بکنے کے لیے آ گیا. جب ایک نبی بکنے کے لیے آیا ہے، اگر آپ نے یہ بات پہلے سنی ہو تو خاموش رہیے گا. ایک نبی بکنے کے لیے آیا. اسے پتا چلا بادشاہ مصر کو کہ بڑا حسین ہے. اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں کو بازار میں بھیجا. اس نے کہا کہ میری رعایا سے کہہ دو کہ اسے تم نے نہیں خریدنا بلکہ میں خود خریدوں گا. جب اعلان ہو گیا نا کہ اس حسین نبی کو بادشاہ مصر خریدنے والا ہے، اعلان ہو گیا، کوئی نہ خریدے. اس نے اپنے مشیروں وزیروں کو بھیجا. اس نے کہا اگر اتنا حسین ہے تو قیمت کم نہیں ہونی چاہیے. کہا پھر قیمت کیا ہونی چاہیے؟ کہا جا کے ایک پلڑے میں یوسف نبی کو رکھنا، دوسرے پلڑے میں خزانوں کو رکھنا. روایات کہتی ایک پلڑے میں یوسف نبی آیا، دوسرے پلڑے میں خزانے آئے. جیسے ہی دوسرے پلڑے میں خزانے آئے یوسف نبی ٹس سے مس نہ ہوئے. مصر کے بادشاہ کو پتا چلا. اس نے کہا یہ تو نبی ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ اس نے خود اپنی مسجد چھوڑی، تخت چھوڑا. تخت چھوڑ کے بازار میں آیا. دیکھا ایک پلڑے میں یوسف نبی، دوسرے پلڑے میں خزانے. کہا یوسف نبی حیرت نہیں ہوگی، میں نے خزانے رکھے تو ٹس سے مس نہیں ہوا. جناب یوسف نے ایک جملہ کہا کافر نبوت کو مال و دولت سے خریدا نہیں جا سکتا. جو مال و دولت سے خریدا جائے وہ نبی نہیں ہوتا. اس لیے جو مال و دولت سے خریدا جائے وہ نبی نہیں ہوتا. اور جو 300 کی لے کے 900 کی بیچ دے وہ بھی خلیفہ نہیں ہوتا. حیدری جو 300 کی لے کے 900 کی بیچ دے وہ بھی خلیفہ نہیں ہوتا. غور فرمائیے، ایک پلڑے میں یوسف نبی، دوسرے پلڑے میں خزانے. اب جناب یوسف نے کہا دیکھ تو مجھے خریدنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں خریدنا چاہتا ہوں. کہا اچھا پہلے تو اپنی پوری بادشاہت کا زور لگا لے. اس نے اپنے وزیر سے کہا، اس نے کہا دیکھو سارے مصر کے خزانے لے کے آؤ، جتنی میری رعایا ہے اس کے گھروں سے خزانے لے کے آؤ، سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھو. دوسرے میں یوسف نبی کو ہم خریدیں گے. مصر کے سارے خزانے آ گئے. دوسرے پلڑے میں یوسف نبی، ایک پلڑے میں مصر کے خزانے. اب یوسف نبی پھر ٹس سے مس نہ ہوئے. کافر کا چہرہ اترا، کافر کا چہرہ اترا، کافر کا چہرہ اترا. وقت کی حجت کو کافر کے اترے ہوئے چہرے پہ ترس آیا. اگر کوئی خلیفہ یا کوئی بن جائے، بڑی مسند پہ بیٹھ جائے، تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، بلکہ یہ حجت کو ترس آ گیا. حجت کو کافر کے اترے ہوئے چہرے پہ ترس آیا. کہا کیا ہوا؟ پریشان ہو گیا.
کہا یوسف نبی مصر کے سارے خزانے لے کے آ گیا لیکن تو ٹس سے مس نہ ہوا. میری بادشاہی خطرے میں ہے, میری خدائی خطرے میں ہے. جھوٹے خدا نے جب کہا نا میری خدائی خطرے میں ہے تو وقت کی حجت کو کافر کے اترے ہوئے چہرے پہ ترس آیا. کہا واقعی میں مجھے خریدنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں یوسف نبی میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. کہا اچھا اگر تو مجھے خریدنا چاہتا ہے خزانے ہٹا, کاغذ قلم لا. سید السادات قبلہ علامہ ابتسام رضوی صاحب, بسم اللہ, درود پڑھیں محمد و آل محمد. مزاج ٹھیک ہیں آپ؟ کہا مصر کے خزانے ہٹا, سرکار اجازت ہے نا سبق سنایا جائے. کہا مصر کے خزانے ہٹا, کاغذ قلم لا. غدیری جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کافر, لیکن کاغذ قلم لے کے آیا. جب کاغذ قلم لے کے آنے لگا نا, شیطان نے کہا دے دے کچھ نہیں لکھے گا. ایک وقت ایسا آیا کہ میرے نبیوں کے سلطان نے کاغذ قلم مانگا, شیطان کان میں کہتا ہے نہ دینا, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ لکھ لے گا. اب کافر کاغذ قلم لایا, کافر تھا کاغذ قلم لے آیا. کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے, کاغذ قلم لے آیا. جب کاغذ قلم لے کے آیا نا, یوسف نبی کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دیا. یوسف نبی نے کاغذ لے کے لکھا, کچھ لکھ کے اس پرچی کو بند کیا. مرشد پرچی کو بند کر کے اس نے کہا مصر کے سارے خزانے ہٹا. میں بات کر رہا ہوں آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہو رہا تھا. کہا مصر کے خزانے ہٹا, اس پرچی کو رکھ, اس کاغذ کو رکھ. جیسے ہی مصر کے سارے خزانے, مرشد آپ سے دعا لینی ہے, جیسے ہی مصر کے سارے خزانے ہٹائے, ایک کاغذ کو رکھا. جیسے ہی دوسرے پلڑے میں کاغذ کو رکھا نا, یوسف نبی ہوا میں, کافر بے ہوش ہو گیا. جب کافر بے ہوش ہوا نا, جاگا, آنکھیں کھلی. کہا یوسف نبی حیرت نہیں ہو گئی, میری پوری بادشاہت کے سارے خزانے ایک پلڑے میں, دوسرے پلڑے میں تو تھا, تو بکا نہیں, ایک کاغذ پہ بک گیا. اگر تیری اجازت ہے تو میں اس کاغذ پہ دیکھوں تو نے کیا لکھا ہے. جناب یوسف نے اجازت دی, اس نے کاغذ کو کھولا, دیکھا, لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافر تھا, کہتا یوسف نبی حیرت نہیں ہو گئی, سارے خزانے اکٹھے کیے, تو بکا نہیں, ایک بسم اللہ پہ بک گیا. یوسف نبی کو بابا جی جلال آیا, جلال میں آ کے کہا رہا نا کافر کا کافر. یوسف نبی بسم اللہ پہ نہیں بلکہ نقطے پہ بک گیا. بس عزاداران امام مظلوم, جس کے نام کے نقطے پہ نبی بکتے رہے, اس کی بیٹیاں بازار میں آ گئی. اجرکم الحسین, مولا آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. رونے والوں, یہ اس اجڑے گھر کی داستان ہے, یہ اس بی بی کی حسرت ہے جسے بھائی کی لاش پہ رونے نہیں دیا گیا. رونے والوں آپ نصیب والے ہیں, آپ اپنی دادی کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. عزاداران امام مظلوم, مرشد بابا امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں جب بھی مومن کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے نا, مومنوں سنو, میرے دادے حسین پہ رونے والوں سنو, جب بھی تمہاری آنکھ سے کوئی آنسو نکلتا ہے نا, میری دادی زہرا اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتی, اسے اپنے رومال میں لے کے کہتی اللہ دیکھ یہ آنکھ میرے حسین کو روئی ہے. اجرکم الحسین, مولا تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. عزاداران امام مظلوم, سید الساجدین کی شہادت گزری ہے. یہ وہ تیرا امام ہے جو پانی دیکھتا تھا تو خون روتا تھا, کھانا دیکھنا خون رونا, صحیح لباس دیکھنا خون رونا. رونے والوں کے بلا علامہ ناصر عباس کا ایک جملہ ہے, وہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. علامہ ناصر عباس چونکہ قبلہ کے استاد محترم ہیں, ان کی درجات کی بلندی کے لیے یہ جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مولا سید الساجدین کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا زید.
یہ جتنے زیدی سادات ہو یہ سب ان کی اولاد ہے. جناب زید کو بیٹا دیا, جناب سجاد کو بیٹا دیا, 3 سال کے زید ہوئے. مولا سجاد کو دیکھنا, صبح کو بابا روتا ہے, شام کو بابا روتا ہے, رات کو بابا روتا ہے, پانی دیکھتا ہے تو بابا روتا ہے. بابا سے پوچھا, بابا سید سجاد آپ اتنا خون کیوں روتے ہیں؟ سید سجاد کی دھاڑیں نکل گئی. کہا زید بیٹا ہائے شام, اجرکم من الحسین. اونچی رونے والوں مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. یہ کربلا کا منظر ہے رونے والوں. اجرکم من الحسین. عزادارو 5 سال کا ہوا زید باقر بھائی کے پاس آیا, امام باقر کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے بھیا باقر, بابا صبح کو روتا ہے, بابا شام کو روتا ہے, بھیا باقر کون سی ایسی وجہ ہے جو بابا ہر وقت خون روتا ہے؟ سید باقر کی دھاڑیں نکلی. کہا زید نہ خود رو نہ مجھے رلا. زید ہماری ایک پھپھی ہوا کرتی تھی جو میرے دادا حسین کے سینے کا سکون تھی, اسے شمر نے اتنے تماچے مارے, میرے بابا سجاد کی کڑیوں کو پکڑ کے بی بی کہتی رہی سجاد بھیا اور مجھے چھپا لے, اور شمر میرے چہرے پہ تماچ. وَسَيْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.